ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا. خوشبو گلاب ہے پسینہ رسول کا، خوشبو گلاب ہے پسینہ رسول کا. ہم کو مبارک ہو مہینہ رسول کا، ہم کو مبارک ہو مہینہ رسول کا. آئیے میں خطابت کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب اہل سنت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے. گزارش کرتا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت یا ابو بکر صدیق، نعرہ صداقت یا ابو بکر صدیق، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد. 9:52 ہو رہے ہیں میرے پاس، وقت کا پابند میں بھی رہوں گا انشاءاللہ. ایک ادباً گزارش ہے میری، ہمارے محلے کے بچے گواہ ہے. بچپن میں غوثی بھائی جب ہم بالکل ایسے بچے کی عمر کے تھے تو ہر جمعرات کے دن عربی کی تعلیم ختم ہونے کے بعد سلام پڑھایا جاتا تھا. ہم لوگ صف بنا کے ایسا کھڑے ہوتے تھے تو غوثی بھائی ہم لوگوں کو یہ تصور دیے، بولے بیٹے ادب کے ساتھ کھڑے رہنا، سلام پڑھا جا رہا ہے، امید ہے حضور کی تشریف آواری ہوگی، آنکھیں نیچے کرنا. اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے تھے. بھائی آج کل یہ باتیں بتانے والے نہیں ہیں، اگر ہم بولتے ہیں تو برا مت مانو. عربی دینی محفل ہے، ادب کا لحاظ رکھنا. آقا کی تشریف آواری ہو سکتی ہے، ہماری بے ادبی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا کی تشریف رک جائے. اس لیے آپ کوشش کیجئے باادب رہیں. انشاءاللہ اس کا فیض یہ ہوگا کہ ہماری نسلیں بھی ادب والی ہو جائے. ہم آقا کی محفل میں بغیر ٹوپی کے بیٹھیں گے اور بیٹے سے امید کریں گے کہ وہ میرا ادب کرے، ایسا ممکن نہیں، حقیقت ہے. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم. الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. كنت نورا بین یدی ربی قبل ان خلق آدم ب14,000 عام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بلا تمہید میں اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں. حاضرین محترم، جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا. وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک روشن کتاب آ گئی. اللہ جل شانہ مفسرین فرماتے ہیں روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. بے شک جب نور کے ساتھ کتاب مبین کا ذکر آیا تو مفسرین نے نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے. اس آیت میں نور یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور روشن کتاب آ گئی. تو میں اپنی بات لوگوں میں سمجھاتا ہوں. بھائی ایک روشن کتاب آئی اور نور آیا. نور کیا ہے؟ نور خود منور ہے، یعنی نور خود روشن ہے اور نور روشنی دیتا ہے. جو خود منور ہے وہ روشنی دیتا ہے. تو اب جس کو یہ روشنی پہنچی اس کو یہ کتاب منور نظر آئی. سمجھے آپ؟
جس کے دل میں نور محمدی اجاگر ہوا اس کے لیے قرآن کریم روشن ہوئی، اس سے ہدایت ملی، ورنہ کئی ایسے ہیں کتاب پڑھ کے بھی گمراہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ قرآن ایسی قرآن ہے جس کو پڑھ کر لوگ راہ راست پر آئے اور جس کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب ہمارے اندر آتا ہے، جب ہم حضور کے نور کو مانتے ہیں، تو پھر جو کتاب اللہ نے بھیجی وہ منور نظر آتی ہے۔ حاضرین محترم، یہ نور آیا کہاں سے؟ یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا کہاں سے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم، تمہارے پاس آیا، تو جو تھا سو آیا، جو پہلے سے موجود تھا اللہ نے اسی کو بھیجا، اور جو نور تھا وہی آیا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی نورانیت کا یہ عالم ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں، تو اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بنایا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالی نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہم میلاد النبی کر کے اللہ کی توحید کو اپنی حد تک اور مضبوط کرتے ہیں۔ لوگ یہ جو جھوٹ کہتے ہیں کہ تم نبی کو اللہ کے برابر، ارے اللہ کے برابر نہیں کرتے نبی کو۔ میلاد النبی منا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پیارے کو پیدا کیا، اللہ نے ہمارے پیارے کو بنایا، اللہ نے ہمارے پیارے کو بھیجا، تو توحید ہماری پکی ہے، توحید ہماری پکی ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ جل شانہ نے اپنے اظہار کرنے کے لیے حضور کے نور کو بنایا۔ اب کچھ کم ذہن لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نور سے نبی کا نور بنا، اللہ کا نور کم ہو گیا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم نے کئی سال، 1000 سال پہلے اس بات کا جواب دے دیا۔ امام اعظم نے فرمایا 2 کینڈل لاؤ، 2 موم بتی لاؤ، 2 لائٹ لاؤ، پھر وہ جو موم بتی تھی، جو شمع تھی، اس کو سلگائے، پھر اس سے کہے کہ یہ جو شمع ہے اس سے اس کو سلگاؤ۔ جب یہ شمع اس سے لگا دی گئی 2 شمع بھی روشن ہو گئے۔ اب امام پوچھنے لگے اے دیکھنے والے بتا، جو شمع پہلے سے روشن تھی اس سے جب دوسری کو روشن کر دیا گیا تو اب نور کس کا کم ہوا؟ جو پہلے سے روشن تھی اس کا نور کم ہے، یا جو روشن کی گئی ہے اس کا نور کم ہے؟ دیکھنے والی آنکھ نے برملا بولا اے امام کیا بات ہے آپ کی، اے امام اس فلسفے کو آپ نے بڑے اچھے انداز سے سمجھا دیا۔ جو روشن تھی اس میں کمی ہوئی نہ جس کو روشن کیا گیا اس میں کمی ہوئی، کمی کسی میں نہیں ہوئی۔ یہ نور ہے، اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ جل شانہ نے بنایا تو اپنے سامنے رکھ لیا۔ اب یہ نور اللہ جل شانہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے پیارے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ مقام تھا جو مقام قرب تھا۔ قرب ایک مقام ہے اللہ جل شانہ کے پاس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ جل شانہ اپنے قرب میں رکھ کر یہ اس کا دیدار کرتا ہے اور وہ اس کا دیدار کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی دلیل پوچھتے ہیں تو آئیے پھر ہم قرآن سے بتاتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارا تعلق جو بحر العلوم مولانا عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے ہے، یہ خانقاہ قرآن حدیث سے ہٹ کے بات نہیں کرتی، اور آپ کو پوری آزادی ہے۔ اگر میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے بیان کروں ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دینا میں۔ آئیے پھر پوچھتے ہیں حضور کا نور اللہ کا مشاہدہ کیسے کیا اور اللہ نے حضور کا مشاہدہ کیسا کیا؟ تو پھر آئیے قرآن بتاتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اس کا آسان ترجمہ، اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا خیال کروں گا۔ ترجمے میں غلطی کرتے، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں، یہاں بے ادبی ہے۔ ارے میرا ذکر خدا کے ذکر کے مقابل یا خدا کے ذکر کے مماثل کیسے ہو سکتا ہے؟
ہو سکتا نہیں. یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ اے بندے تو میرا ذکر کرتے رہے، میں تیرا خیال کرتا رہوں گا، میں تجھ پہ نوازشیں کرتا رہوں گا. اے بندے تیرے ہر مسئلے کو میں حل کرتا رہوں گا. یہاں پہ یہ سمجھنا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے پیارے تو میرا مشاہدہ کر، میں تیرا مشاہدہ کرتے رہتا. اسی طرح سے 12,000 سال نور محمدی نے گزار دیے. یہ کون سی منزل تھی؟ قرب کی منزل تھی. تو یہ قرب کیسا قرب تھا؟ یہ قرب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. آئیے پھر قرآن شریف سے پوچھتے ہیں، اے قرآن یہ قرب کا تیرے پاس کوئی آیت ہے اس قرب کی؟ تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اے لوگوں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے لوگوں میں نے میرے پیارے کی جان کو، میرے پیارے کو تمہاری جان سے بھی زیادہ کر دیا. اب اگر کوئی پوچھے کہ میری جان کتنی قریب ہے، اندازہ نہیں کر سکتا، وہ کہے گا کہ بس جان ہی سے، جان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے مومنین کی جان سے زیادہ نبی کو کر دیا ہے. اللہ نے مومنین کی جان سے نبی کو قریب کر دیا ہے. اس کی گرامر کیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اولا کا صلہ با کے ساتھ آتا ہے تو اقرب بالمومنین من انفسہم ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ مومنین کی جان سے زیادہ نبی کو قریب کر دیے ہیں. یہ وہ قربت کا فیض تھا، نبی کو اللہ نے مومنین کی جان سے قریب کر دیا. پھر قرآن کہتا ہے دنیا میں بہت ہوں گے، اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ سے ہم پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اے پیارے یہ دنیا والوں کو بتا دو، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اے پیارے تو بتا دے میری محبت ان کے لیے اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگی جب تک کہ وہ تیری پیروی نہ کرے. کنڈیشن رکھا گیا، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے نبی کی پیروی کرو. نبی کی پیروی میں ساری چیزیں آ جاتی ہے. نبی سے محبت کریں گے تو پیروی نصیب ہوتی ہے. پیروی کر رہے ہیں بول کے پیروی کرتے رہو، ایک بے ادبی کریں گے ساری پیروی کی زندگی ختم ہو جائے گی. حاضرین محترم، پھر اللہ جل شانہ نے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے لہو بنایا، پھر قلم بنایا، پھر عرش اعظم کو بنایا. پھر اس نور مبارک کو اللہ تعالیٰ نے مقام حکم میں رکھا. پھر یہ 12,000 سال عبادت کرتا رہا. حاضرین محترم، اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کو بنا دیا، ساری مخلوق کو بنا دیا. حضور کے نور سے لوح بنا، کرسی بنی، عرش بنا، اور پھر حاملین عرش کو اللہ نے بنایا، جمی ملائکہ کو اللہ نے بنایا. اللہ نے جنت کو حضور کے نور سے بنایا اور جہنم کو بھی بنا دیا. پھر یہی نہیں بلکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آ گیا، حاضرین محترم، نور نبی کو ساری کائنات کا فیض حاصل ہے. ساری کائنات کو حضور کے نور کا صدقہ ہے جو وجود میں ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں اے میرے پیارے محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب آپ کا دور جھولے میں آپ جھولتے تھے. یا رسول اللہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب آپ کی آواز رونحال ہو جاتی. تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنی انگلی کا اشارہ سیدھی جانب کرتے تو میں دیکھتا کہ یہ انگلی کدھر اشارہ کر رہی ہے. تو میں دیکھتا کہ چاند آپ کے کہنے پہ سیدھی جانب کی طرف ہو جاتا. اے پیارے جب آپ بائیں طرف کرتے تو چاند آپ کے کہنے پہ بائیں طرف چلا جاتا تھا. بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدھر اشارہ کرتے اپنی انگلی کا، چاند ادھر چلا جاتا، اس لیے کہ چاند بھی جانتا تھا کہ میری اگر روشنی ہے، میری نورانیت اگر ہے تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہے. جبل ابو خویس پر جب کفار مکہ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں ایک چیلنج کیا. انہوں نے چیلنج کیا کیا؟ وہ جو چاند نظر آ رہا نا، اس چاند کے ٹکڑے کر کے آپ بتا دے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ نبی ہیں. یہ دلیل پوچھتے تھے. تو مکے کے کفار
جب جبل ابی خبیس پر کھڑے ہو کر سمجھنے لگے کہ یہ جو نبی ہیں ان کی رسائی چاند تک نہیں ہے. آج کلمہ پڑھ کے بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا اختیار نہیں. ارے ساری کائنات کا صدقہ جو حضور کو ملا تو کائنات منور ہو گئی. جب حضور کے نور کو اللہ نے زمین اور آسمانوں کو بنا کر اس زمین پر نور محمدی کو رکھ دیا تو زمین و آسمان منور ہو گئے. آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن بتا اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کو نور بخشنے والا ہے. اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کو منور کرنے والا ہے. اللہ وہ ہے جو ذات محمدی کے نور سے زمین و آسمانوں کو منور کر دیا ہے. آج کلمہ پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی رسائی چاند تک نہیں ہے, حضور کا اختیار نہیں ہے. تو میں بتاؤں گا آپ کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کائنات میں ہر مخلوق کو تھی. جب چاند کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا جبل ابی خبیس پہ کھڑے ہو کے جب آقا نے اشارہ کیا تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اور کہا کہ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے, ایک ٹکڑا پہاڑ کے ادھر تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے ادھر تھا. یہ جو موجود تھے حضور کے ساتھ یہ ان کا مشاہدہ تھا. پھر ان کو اطمینان نہیں ہوا, یہ بولے شاید ہماری آنکھ دھوکا کھا گئی, شاید یہ نبی ہم پر جادو کر دیے. کچھ لوگ بعد میں آئے تو ان سے پوچھنے لگے ارے گزشتہ رات ایک ایسا حادثہ ہوا تھا, کیا تم نے دیکھا؟ وہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے دیکھا. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, ایک چاند کا ٹکڑا ادھر نظر آ رہا تھا, ایک چاند کا ٹکڑا ادھر نظر آ رہا تھا. حضور کی معرفت مخلوق کو اچھی طرح سے تھی. یہ تو چاند اور سورج کی بات ہے. آئیے پھر بادل کی بات پوچھتے ہیں. اے بادل تو بتا, بے شک ہمارا عقیدہ ہے جب تو برستا ہے تو اللہ کے حکم سے برستا ہے, لیکن کچھ تو بتا, کبھی تو نے اپنے حبیب کے کہنے پہ بھی برسا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مسجد مدینہ شریف کی ایک مسجد میں آقا خطبہ دے رہے ہیں. لوگ آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خواہد سالی سے ہماری قریب ہے کہ ہم مر جائیں, ہمارے بچے بلک رہے ہیں, جانور پانی نہیں ہونے سے بلک رہے ہیں, یا رسول اللہ پانی چاہیے. آقا دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دست انگشت سے, دست قدرت بول رہا ہوں میں اور پورے یقین کے ساتھ بول رہا ہوں, ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا اللہ. یہ ترجمہ کرنے والوں کو پوچھو کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کے ہاتھ پہ آپ کا ہاتھ ہے, یہ ترجمہ کریں گے, مگر حقیقت کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم. ارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر دست قدرت ہے. تم یہ جو بیعت کر رہے ہیں یہ ہاتھ نبی آخر الزمان کا تم دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر دست قدرت ہے. تو حاضرین محترم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دست مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا, نگاہیں اٹھائی آقا, بادل چھا گئے. صحابہ کہتے ہیں بادل جو نہیں تھے سو بادل آ گئے اور آقا کے ہاتھ بلند ہو کر نیچے آنے سے پہلے بارش شروع ہو گئی. یہ کون سا دن تھا؟ یہ جمعہ کا دن تھا. پھر جمعہ آ گیا, 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی, پھر جمعہ آ گیا. پھر صحابہ حاضر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بارش کا یہ عالم ہے آقا, بارش کی کثرت کی وجہ سے ہم ہلاکت میں پڑ رہے ہیں. یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ بارش ہمارے اطراف میں ہو. حاضرین محترم, صحابہ نے عرض کیا بارش ہمارے اطراف میں ہو. پھر آقا تاجدار مدینہ اپنے دست مبارک اٹھا کر آقا جیسے جیسے انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں اللہم حوالینا وما علینا, اے اللہ اس بارش کو ہم پر نہ برسا, اے اللہ اس بارش کو ہمارے اطراف میں برسا. صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے ہاتھ کا اشارہ کرتے بارش ویسے دور ہوتی جاتی مدینے سے. اب بارش کا یہ عالم تھا, بارش تو ہوئی لیکن مدینے میں نہیں ہوئی, مدینے کے باہر. یہ ہے جو نور کا فیض ساری مخلوق کو ملا. ارے میرے آقا کے نور کے فیض کا یہ عالم ہے
ایک حدیث شریف ہے جس کا نام حدیث اسد ہے، شیر والی حدیث۔ ایک صحابی رسول جنگل سے جا رہے ہیں، شیر آ گیا راستے میں۔ وہ صحابی کہنے لگے شیر سے، اے شیر، میں محمد عربی کا صحابی ہوں، اگر میں ترجمہ کروں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے، اے شیر میرا راستہ چھوڑ دے، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ وہ شیر دم ہلاتے ہوئے ان کو اس جنگل سے راستے کی طرف لے گیا اور ان کو اس راستے پہ چھوڑ دیا۔ تو جن کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے ان کو مخلوق بھی پہچاننے لگتی ہے۔ یہ فیض ہے آقا تاجدار مدینہ کا۔ تو حاضرین محترم، جب زمین اور آسمان کو اللہ نے منور کر دیا، پھر حضرت آدم کے ماتھے میں یہ نور کو جب اللہ جل شانہ نے رکھا، جب یہ نور حضرت آدم کے ماتھے میں آ گیا تو پھر یہ آنکھیں اٹھی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہاں پہ ایک بات مجھے بڑی اچھی سوجتی ہے اور یہ حقیقت سے ہٹ کے نہیں۔ روح آئی کہاں سے؟ اللہ کی جانب سے۔ اللہ کہاں ہے؟ بچے سے پوچھئے، کسی سے بھی پوچھئے، وہ کہے گا پہلے اللہ اوپر ہے، اس کے بعد میں وہ سب ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وغیرہ وغیرہ، أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ہر کوئی کہے گا اللہ۔ تو پھر روح آئی کہاں سے؟ اوپر سے آئی۔ جب حضرت آدم کے اندر روح پھونکی گئی تو پھر ان کی نگاہیں اٹھی تو دیکھتے کیا ہیں؟ جب نور محمدی حضرت آدم کے اندر آ گیا تو پھر جب نگاہیں اٹھی تو عرش اعظم نظر آیا۔ حاضرین محترم، یہ نور کا فیض پھر ہم کو کیا ملے گا؟ تو جب ہمارے دلوں میں پکی محبت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں آتی ہے اور جب ہم حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں تو پس پردہ بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرمائے، اتقوا فراست المؤمنین، مومنین کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نورانی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، جب نگاہ اٹھی، جب نور محمدی آ گیا، نگاہ اٹھی تو دیکھتے کیا ہے؟ عرش اعظم نظر آیا۔ پھر جب وہ وقت آیا اپنی خطا کی اللہ سے معافی طلب کیے۔ حاضرین محترم، حضور کی بارگاہ میں الفاظ کے اچھے استعمال کرنا یہ ادب ہے۔ اب کئی لوگوں کو سنتے ہیں حضرت آدم سے گناہ ہوا، یہ بے ادبی ہے نبی کی شان میں، یہ الفاظ نہیں بولنا ہے۔ مصلحت تھی حضرت آدم میں اور حضرت موسیٰ میں مباحثہ ہوا کلیم اللہ میں، تو آخر میں حضرت آدم نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر میں وہ گندم نہ کھاتا تو تم نہیں آتے۔ تخلیق، انسانیت کی تخلیق کا سبب وہ گندم کا دانہ تھا۔ تو بتا یہ رہا تھا حضرت آدم جب نگاہ اٹھائے تو عرش اعظم نظر آیا۔ جب خطا ہوئی بہت روئے، اللہ نے معافی عطا نہیں کی، لیکن جب معافی عطا کرنے کا وقت آیا تو اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آدم کو ایسے کلمات سکھائے، جب وہ کلمات کو پڑھے تو اللہ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں پہ دعا حضرت آدم اپنے اور حوا کے لیے کی ہے علیہم السلام۔ تو حاضرین محترم، وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی حضرت آدم عرض گزار ہوئے، یا اللہ محمد کے نام پر میری خطا کو معاف کر۔ اللہ پوچھا، اے آدم ابھی میں نے ان کو وجود نہیں بخشا، تم نے میرے پیارے کے نام کو کیسے پہچان لیے، کیسے جان گئے؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے، اے اللہ جب میں نے نگاہیں اٹھائی تو عرش پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، میں سمجھ گیا جو نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ نام کی بڑی بزرگی ہے، اس لیے میں نے ان کا نام لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے عقیدے کی بات بتاتا ہوں۔ یہ تو کہنا تھا حضرت آدم کا، ہے نا؟ حضرت آدم نے فرمایا۔ اب رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کئی بار مشاہدہ کیا ہے، یہاں تک کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا کر بھی آپ کو مشاہدہ کروایا ہے نور کا، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو بحیثیت نور دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے دل نے اس کو تسلیم کیا۔
اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ ایک نور ہے، اسی نور سے نور محمدی بنا اور اسی نور کے فیضان سے ساری کائنات بنی۔ تو میں بتا یہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ نے جو عرش پر دیکھا ہے، یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا وہ ہمیں بتائیے۔ جس کی جتنی نظر ہے اس کو اتنا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی دیکھا حضور کو خواب میں تو اس نے حضور ہی کو دیکھا، لیکن اگر کوئی حضور کو خواب میں دیکھا کہ وہ پینٹ کوٹ میں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ غلط ہے، نہیں، تیری روحانیت جہاں تک ہے تجھ کو وہیں تک کا دیدار ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس کی جتنی پہنچ اتنا ہی دیدار ہوا۔ تو حاضرین محترم، حضور کو جس حالت میں بھی دیکھے وہ حضور ہی ہے، اس لیے کہ حضور فرمائے کہ شیطان میری تمثیل میں نہیں آ سکتا۔ حضور کی شکل اختیار کر کے شیطان خواب میں نہیں آتا، اس لیے حضور نے فرمایا من رانی رأى الحق، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے کو دیکھا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی تشریحات بتاتا ہوں، کیونکہ ہماری اس محفل میں آج ہمارے پاس محمد ہاشم صاحب بھی موجود ہیں جو عباس پاشا کے پاس صحاب مکمل ہونے والی ہیں، ہمارے احمد بھائی سرور بھائی بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ اس بات سے واقف ہیں، اس لیے ان کی دلچسپی بڑھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث کی دو تشریحات ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے، حضور فرمائے من رانی رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ پھر اس کی دوسری تشریح یہ ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کے دیکھے ہوئے کو دیکھا۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم سے پوچھتے ہیں، اے قوم موسیٰ، آپ حضرت موسیٰ کے ساتھ اتنا عرصہ گزار دیے، پھر آپ نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم مطالبہ کی، اے موسیٰ ہم آپ کے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آقا تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ نے اپنی حیات گزاری ہے، کسی نے یہ خواہش نہیں کی یا رسول اللہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں یہ خواہش نہیں تھی کہ اللہ کیسا ہے، ہم اللہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ بات بڑی تفصیل طلب ہے، مگر عقیدے کی بات ہے۔ حضور کو دیکھنے کے بعد کسی نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی، کیونکہ یہ جو چہرہ تھا یہ چہرہ والضحیٰ کا تھا، یہ چہرہ والضحیٰ کا تھا، یہ زلفیں جو تھی وہ لیل کی زلفیں تھی، یہ نگاہیں جو تھی، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیارے میں نے تو تجھ کو اپنی آنکھوں میں بسائے رکھا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد صحابہ کو خواہش نہیں ہوئی، مگر صحابہ سے حضور نے فرمایا تھا ہاں تم اللہ کا دیدار قیامت میں کرو گے، جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو منور دیکھتے ہو، کیا تمہیں تکلیف ہوتی؟ صحابہ عرض کے یا رسول اللہ تکلیف کا ہے کہ نگاہیں اٹھاتے ہیں تو چاند نظر آتا ہے۔ تو حاضرین محترم، میں بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات بنی۔ حضرت آدم نے جب دیکھا تو حضرت آدم نے جو دیکھا سو بتایا، یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو آئیے پھر دلیل لیتے ہیں۔ تو اہل بیت کے سلسلے سے دلیل ملتی ہے۔ اہل بیت کے سلسلے میں یہ حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے امام حسین بیان کرتے ہیں، امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی ابن حسین سید السادات اور سید السجاد، اور امام حسین سے ان کے صاحبزادے محمد باقر بیان کرتے ہیں، محمد باقر سے ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش اعظم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر الصدیق لکھا ہوا ہے، عمر الفاروق لکھا ہوا ہے، عثمان ذو النورین لکھا ہوا ہے، اور علی المرتضیٰ لکھا ہوا ہے۔ جہاں حضور کا نام ہے وہیں چاروں خلفاء کے نام بھی عرش اعظم پر موجود ہے۔ حاضرین محترم، یہ آقا تاجدار نے بتایا۔
پھر آئیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، شاید یہ ہمارے محلے والوں کے لیے پہلی بار سنے ہوں گے یہ بات، کیونکہ میں ہماری جماعت میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ لوائے حمد، لوائے حمد یعنی حمد کا جھنڈا۔ جو ہم حمد بیان کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایک مقام عطا کرے گا، لیکن جس کو جھنڈا عطا کرے گا وہ ذات مبارکہ کس کی ہوگی؟ آپ کے میرے آقا کی ہوگی۔ روز قیامت اللہ کی حمد بیان کرنے کا جھنڈا اللہ آقا کے دست مبارک میں عطا کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں روز قیامت اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، یعنی آقا کی نگرانی میں ہوگا وہ جھنڈا۔ اور وہ جھنڈا کیسا ہوگا؟ حدیثوں میں آیا وہ جھنڈے کے 3 شق ہوں گے، 3 شق یعنی 3 کٹے ہوئے ٹکڑے ہوں گے جھنڈے کے۔ ہمارا جھنڈا ریکٹینگل شیپ میں ہوتا یا ٹرائنگل میں ہوتا، لیکن جب 3 ٹرائنگلز کو جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ 3 شق بنتے ہیں۔ 3 ٹرائنگلز کو جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ 3 شق بنتے ہیں۔ تو پہلے حصے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے حصے پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے پہلے حصے پہ۔ دوسرے حصے پہ کلمہ طیب لکھا ہوا ہے، اور تیسرے حصے پہ نیچے کے، جیسا کہ ہمارے دیش کا جھنڈا ہے 3 رنگ ہے نا جھنڈے میں، تو وہ جو لوائے حمد ہوگا اس میں 3 کٹنگز ہوں گے۔ پہلی کٹنگ پہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، دوسرے پر کلمہ طیب، اور تیسری شق پر ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین خلفاء کے نام موجود ہوں گے۔ تو حاضرین محترم، یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب حضرت آدم کے ماتھے میں نور نبی کو رکھا گیا تو حضرت آدم کی خطا بھی معاف ہو گئی۔ پھر آئیے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں علمی، شاید پھر آپ یہ بات پہلی بار سنے ہوں گے۔ حضرت آدم کا خط آسمان اول تک تھا۔ جب حضرت آدم اللہ سے دور ہونے کے فراق میں جب حضرت آدم روتے تھے تو ان کی گریہ اوزاری جو فرشتے آسمانوں میں تھے ان کے لیے بہت ہی دردناک ہوتی۔ حضرت آدم کے رونے سے وہ بہت پریشان ہو جاتے تھے، ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ جیسے ہم کو کسی کا رونا برداشت نہیں ہوتا، جس کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہم بھی رونے لگتے، جس کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہمارا جسم کانپنے لگتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب کوئی نعت پڑھتا ہوا، جب کوئی دعا کرتا ہوا گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو حکم آیا ہے ایسے میں اللہ سے دعا کرو، تم جو دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ یہ دعا قبول ہونے کے ذرائع ہیں۔ تو بعد میں سے بات بتا دیا میں، جب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ آدم کی یہ گریہ اوزاری ہمارے سے برداشت نہیں ہو رہی، اے اللہ یہ آدم ایسا روتے ہیں ہم کو تکلیف ہوتی ہے، اور یا اللہ ہم بھی رونے لگتے ہیں آدم کے ساتھ۔ اللہ نے ان کا خط گھٹا کر 60 گز کر دیا تاکہ یہ آواز ان تک نہیں پہنچی۔ حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب اللہ نے حضرت آدم کے ماتھے میں رکھا، اس کے بعد میں حضرت آدم کی پشت پر اللہ اپنا جب دست قدرت پھیرا تو جتنی مخلوق ہے وہ سب ظاہر ہوئی، اور ان میں کچھ چہرے چمکنے لگے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا چہرہ چمکا تو پوچھنے لگے حضرت آدم، اے اللہ یہ کس کا چہرہ ہے جو چمک رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم یہ تمہاری اولاد میں سے نبی ہوں گے جن کا نام میں داؤد دوں گا، یہ داؤد ہے۔ وہ خوش ہو گئے۔ پھر ایک نور، ایسا نور چمکا، بے ساختہ آدم پھر پوچھنے لگے، اے اللہ یہ جو نور ہے یہ سب نور پر حاوی ہو گیا، یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ فرمانے لگے، اے آدم یہ نور میرے پیارے محمد کا نور ہے جو تمہارے سلسلے سے آئیں گے۔ حاضرین محترم، حضرت آدم عرض کرنے لگے، اے اللہ ہاں میرا صاحبزادہ اور میرے سے مقام آگے لے جائے گا۔ یہ حضرت آدم کے دل میں جو بات پیدا ہوئی، اللہ فرمایا اے جبرائیل فوری چلے جاؤ آدم کے پاس، آدم کے دل میں یہ جو خیال آیا ہے اس خیال کو نکال دینا، اس لیے کہ انہوں نے خیال کیا ہے کہ میرا بیٹا میرے سے آگے جائے گا۔ وہ خیال کو جب نکال کر پھینک دیا گیا تو وہ گندم بن گیا، وہ گیہوں کا دانہ بن گیا۔
آپ गेहूं के दाने को देखेंगे तो वो इस तरह से सुखेड़ा हुआ है। हजरत आदम का दिल तंग हो गया था तो निकाल दिया गया, फिर वो गंदम हुआ। तो हाजिरीन मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक ये है। आइए हम मैसेज देते हैं हमेशा इस जलसे से कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में आप मिलाद शरीफ का जिक्र करें, हुजूर के आबा व अजदाद का जिक्र करें। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी में कभी हम अपने वालिद का जिक्र खैर करे होंगे, बोले होंगे कि हाँ मेरे वालिद के वालिद फलां थे, उनके वालिद फलां थे, उनके वालिद फलां थे। ज़रा हम अपना कॉलर सीधा करके बोले हों। कभी हम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट फखरिया अंदाज में बोले होंगे मेरे बाबा ये थे, बाबा के बाबा ये थे, ये थे। फरिश्ते पूछेंगे तू अपने बाप दादा का तो जिक्र किया, क्या मेरे प्यारे के वालिदैन का भी कभी जिक्र किया जिंदगी में? आज के दौर में इस बात का फुकदान हो गया है। बड़े बड़े मजालिस देखेंगे, बड़े बड़े जलसे देखेंगे, लेकिन ये नामों का तस्करा बहुत ही कम होता है। तो हमारी जमात अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज से हम सामाईन को नाम सुनाते भी हैं, पढ़ाते भी। जिससे हो सका आहिस्ता से पढ़ लीजिए या फिर अपनी समात को पूरी मेरी तरफ तवज्जो के साथ रखिए कि नाम सही से सुनने आए ताकि समात में समा जाए। अल्लाह जब पूछेगा तो हम जिक्र करेंगे, अल्लाह हमने आपके प्यारे के नाम, आपके प्यारे के वालिदैन के नाम वहां तक लिए हैं जहां तक आपके प्यारे ने बताया है। वो नाम क्या थे? वो नाम थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने वालिदैन का नाम बड़े, मैं अपने अल्फाज में कहता हूँ, बड़े फख्र से लेते थे। जंगे बदर में हुजूर सवारी पर सवार होकर फरमाते हैं अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। रिज्स की शक्ल में, अशार की शक्ल में हुजूर बताते थे ऐ दुनिया वालों देखो, ऐ मेरे सहाबी तुम लोग अदद में खलील होने की फिक्र न करना। बेशक तुम 313 है, सामने 10,000 का लश्कर है, लेकिन सुनो मैं क्या कहता हूँ, अनन नबिय्यु ला कज़िब, मैं वो नबी हूँ जो बात मैं बताता हूँ वो खिलाफ नहीं होती, खिलाफ नहीं होती। कज़िब का माना सीधा सीधा ये बेदबा कर देते। मैं वो नबी हूँ जो झूठा नहीं हूँ। अरे नबी झूठा होता? जो नबी होता वो झूठा होता? अरे नबी तो सच्चा है सारी मखलूक में, जिसने अल्लाह के एक होने की गवाही दी। इस वजह से नबी सच्चा है कि उसने अल्लाह एक है माना और अल्लाह एक है सबको बताया, ये उसकी सदाकत है। तो हुजूर फरमाते थे अनन नबिय्यु ला कज़िब, ऐ मेरे सहाबा कल की रात जो मैंने लकीरें डाल के बता दी है, उतबा यहाँ गिरेगा, शैबा यहाँ गिरेगा, अबू जहल यहाँ गिरेगा, तो जो बात मैंने बताई है आज वो बात खिलाफ होने वाली नहीं है, इत्मीनान रखो। अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं कौन हूँ जानते हैं? मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। आका फरमाते थे मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। एक हदीस में आका फरमाते हैं अना, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मन अंता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सिलसिले नसब कहाँ तक है, या आप किस सिलसिले नसब से हैं? आका फरमाए अना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। ऐ लोगों सुनो, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा हूँ और अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब हाशम के बेटे हैं और हाशम अब्द मनाफ के बेटे हैं। आका ये नाम ऐसे पढ़ते गए और लोगों को सुनाते गए। वही नाम के सिलसिले की हदीस हम तक पहुंची है, हम तक वो हदीस पहुंची है। और आका फरमाते हैं अना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशम बिन अब्द मनाफ बिन खुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कआब बिन लुई बिन फहर बिन गालिब बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन मुज़र बिन निज़ार बिन इलियास बिन निज़ा, इब्ने मुज़र बिन इलियास बिन नज़र बिन मआद बिन अदनान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम पढ़कर दुनिया को सुनाए। और ये जो सिलसिला था
یہ سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 30 اولاد کے بعد حضرت معاد ہے، حضرت عدنان ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ یہ عقیدہ ہے، اس بات کو پکا یاد رکھنا۔ آپ مساجد میں، خانخواہوں میں، مکتبوں میں کہیں بھی حضور کا شجرہ پڑھیے، حضرت ابراہیم کے والد کا نام حضرت طارح یا طارق ہے، آزر نہیں ہے۔ تفسیر پڑھیے، آزر حضور کے چچا ہے، حضرت ابراہیم کے چچا ہے، اس لیے آقا نے فرمایا چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے۔ اگر آپ اس کی دلیل پوچھتے ہیں، بدعقیدے تو بدعقیدگی بہت پھیلا دی ہے اور پھیلائیں گے، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی روزگار ہے، یہ ان کی پہچان ہے، یہ اپنا کام کریں گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آئیے پھر اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے پوچھتے ہیں، اے سنت کی بات کرنے والے بتا، اس بات کی دلیل حدیث سے یا قرآن سے ہے؟ تو میں جب سے حدیث تو بتا رہا تھا، آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن، یہ جو سلسلۃ الذہب ہے، یہ جو حضور کے آبا و اجداد کا ذہبی سلسلہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا سونے کا، ہیروں کا جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ کیا قرآن نے بتایا ہے؟ آئیے ہمارے حافظ صاحب بھی موجود ہیں، میرے چھوٹے بھائی حافظ اطہر علی، یہ بھی تصدیق کریں گے اور بھی تصدیق کریں گے۔ قرآن کہتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، قرآن کہتا ہے اے پیارے میرے محمد، جب جب تیرے نور کو منتقل کرنے کا وقت آیا، میں ہی تو تھا اس نور کو منتقل کر رہا تھا، میں ہی تو تھا جو اس نور کو منتقل کر رہا تھا۔ الذی یراک حین تقوم، آئیے مفسرین سے پوچھتے ہیں، اے مفسرین اکرام، یہ تو اللہ نے فرمایا ہے، آپ اس کو کیسے واضح کرتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے پیارے، جب جب تو نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے میرے سامنے، اے پیارے میں ہی تو ہوں جو تجھ کو دیکھتے رہتا ہوں۔ ساری دنیا خواہش کرتی ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں تو اللہ کا جلوہ نظر آئے، اللہ کا نور نظر آئے، اللہ کا دیدار میسر ہو۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے، جب جب تو نماز کے لیے میرے آگے کھڑا ہوتا ہے، اے پیارے میں ہی تو ہوں جو تجھ کو دیکھتے رہتا ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ اے پیارے میں نے تجھ کو اپنی آنکھوں میں بسائے رکھا ہے۔ پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، کوئی کانٹیکس سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا، پڑھیے، مگر شرط ہے اپنا محدود ذہن لے کے محدود مفسرین کو نہیں پڑھنا، وسیع ذہن رکھ کے اور پڑھیے، سمجھ میں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے، تو اپنے اصحاب کی جو تربیت کرنے کے بعد تیرے صحابہ جو گھروں میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے جو تو چکر لگاتا ہے، اے پیارے میں تیری اس چکر کو بھی دیکھتا ہوں۔ اے پیارے، جب تو نماز میں کھڑا ہو کر اپنی نگاہیں میری طرف اٹھاتا تھا تو اے پیارے میں سمجھ گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے تیری نگاہیں میری طرف جو اٹھ رہی تھی میں نے اس کو جان گیا ہے۔ اے پیارے تو نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، حضور صرف نماز میں اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو اٹھا کر اللہ کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ تفصیل ہے جس کے سبب میں اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ اللہ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے تو بار بار کیوں میری طرف دیکھ رہا ہے؟ اے پیارے میں اجازت دیتا ہوں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے تو اپنا رخ جدھر کر لے گا میں اسی کو قبلہ بنا دوں گا۔ پڑھیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے اور دلوں میں حسد نہیں رکھیے کہ یہ بچہ کل کا ہے، اس کے پاس کیا جانا، اس کے پاس، ارے آؤ، علوم کے خزانے کا فیض کچھ ہمیں بھی ملا ہے جو ہم تقسیم کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے کیوں نگاہیں اٹھا کے بار بار دیکھ رہا ہے؟ اے پیارے تو جدھر رخ کر لے گا میں دنیا والوں کے لیے وہیں پہ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا تاکہ وہ قبلہ بن جائے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے تو جدھر
اپنا رخ کر لے گا میں قبلہ ادھر ہی کھڑا کر دوں. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. تو اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے پیارے تیرے نور کو میں سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہوں. تو اب یہ قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے حضور کے آبا و اجداد میں کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی اللہ کا نافرمان نہیں تھا. سارے کے سارے ساجدین تھے، موحدین تھے. اس لیے آقا فرماتے ہیں میرے آبا و اجداد کا جو سلسلہ چلا، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے بھی ہوئے ہیں، وہ شریعت کے مطابق، اسلام دین کے مطابق نکاح کے ذریعے ان کا میلاپ ہوا ہے. ان کے درمیان میں دور جہالت کی کوئی رسم حائل نہیں تھی. حضور نے خود گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد پاک ہیں، طاہر ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں. اس لیے آقا فرمائے کہ اللہ جل شانہ کو جب منظور ہوا تو میرے نور کو پاک صلبوں سے طاہر رحموں میں منتقل کرتا گیا، یہاں تک کہ میں، میری ماں، میری والدہ حضرت آمینہ کے بطن مبارک سے تولد ہوا. آقا یہ فرماتے ہیں، یہ بات کو یاد رکھیے، حضور کا نسب میں کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی نہیں ہے سوائے موحدین کے. حاضرین محترم، کیونکہ وقت بہت ہو رہا ہے میرے لیے، بات بڑی طویل ہے. یہ میلاد کا جو فلسفہ ہے، میلاد کا جو پیغام ہے، میلاد کے جو فضائل ہیں اتنے ہیں. اگر ہم بیان کرنے بیٹھے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جتنی دیر میں نے بیان کیا، کیا ٹاپک سے ہٹا؟ قرآن اور حدیث سے ہٹا؟ کسی عالم کی بات کیا؟ نہیں، ضرورت اس نہیں ہے. اتنا لٹریچر ہے اہل سنت والجماعت کے نے زندگی پوری بھی گزار لیا تو انہیں نہ قرآن سے ہٹتا ہوا دکھتا، نہ حدیث سے ہٹتا ہوا دکھتا. حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد کے نام کا ذکر کیا، اور حضور نے اپنے آبا و اجداد کے طاہر اور مطہر ہونے کا بھی ذکر کیا ہے. تو حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خود طاہر ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کائنات کو بنایا، جب زمانے کو بنایا، تو زمانوں میں بہترین زمانے کو چنا اور اس زمانے میں مجھ کو بھیجا. پھر جب خاندانوں کے انتخاب کا وقت آیا تو اللہ نے بہترین خاندان کو چنا اور اس خاندان میں مجھے بھیجا. لیکن یہ جو فضائل ہیں، یہ عربی کا ترجمہ پڑھ کے ہم ایسا سمجھ رہے ہیں، اب اس کا اردو انداز میں کیا سمجھیں گے؟ یہ بات غلط نہیں ہے. جیسا آقا نے فرمایا تو میں کیا سمجھا، میری عقیدت کیا بولی؟ تو میری عقیدت بولی، اے آقا زمانے تو بہت گزر گئے، لیکن اے آقا جو زمانے میں آپ گزرے، جو زمانے میں آپ کو پایا، آقا وہ بہترین زمانہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ زمانے میں آپ تشریف لائے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو کیا کہہ رہا ہوں؟ عقیدت کی بات ہے. آقا آپ تو فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بہترین زمانے میں بھیجا. آقا جب آپ آ گئے تو میں یہ مان گیا کہ ہر زمانہ اپنا زمانہ گزرا ہے، باعث فضیلت تھا، ہوگا، مانتے ہیں. لیکن آقا جس زمانے میں آپ تشریف لائے ہیں وہ زمانہ آپ کے آنے کی وجہ سے باعث فضیلت ہو گیا ہے. جس خاندان میں آقا آئے وہ خاندان باعث شرف و عزت والا ہو گیا. جو والدین آقا کے ہوئے ہیں دنیا میں وہ والدین جیسا کوئی والدین نہیں، آقا کے والد جیسا کوئی والد نہیں، آقا کی والدہ جیسی کوئی والدہ نہیں. یہ شرف ملا تو آقا کی تشریف آوری کی وجہ سے ملا. حاضرین محترم، دو باتیں کر کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں. ایک بات، دلیل پوچھتے میلاد النبی منانے کی دلیل کہاں ہے؟ آج کل بہت سارے لوگ میسیج دے کے کنفیوز کر رہے ہیں. یہ جو میلاد منا رہے ہیں نا، یہ لوگوں کو چاہیے کہ میلاد کا جتنا خرچہ ہے یہ متاثرین کو دینا. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میلاد نہیں منانے سے، اولیاء کرام کی گستاخی کرنے سے، بے ادب ہو جانے سے، بابری مسجد کا ججمنٹ آنے کے بعد کیا کیے، طلاق ثلاثہ آئی، کیا کیے، مسلمانوں کو مارا گیا،
एजिटेशन हुआ नहीं हुआ, तो अल्लाह का अजाब है। लोग दुआ कर रहे हैं, आए अल्लाह कोरोना वायरस से हमारे को बचा, ख़ानदान को बचा, हिंदुस्तान को बचा, हम वतनियों को बचा, हम वतनियों को बचा, आए अल्लाह सारी दुनिया से इसको मिटा दे। अरे खुदा का अजाब है, मिटने आया, मिटाने आया नाफरमानों को। और इसमें जो शहीद हो गए, जो मर गए बीमारी की वजह से, अल्लाह उनको एक मुकाम शहादत अता किया। जो फरमा बरदार है, जो मुसलमान है, उनको मुकाम शहादत मिला। लेकिन ये एक अजाब की शक्ल है, ये अल्लाह का अजाब है। दुआ क्या करना चाहिए? तौबा करो, नमाज पढ़ो, दुआए सलातुत तौबा पढ़ो, हदीसों में साबित है सलातुत तौबा। फिर एक दुआ बताई गई, वो पढ़ के बोलो, आए अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, मेरे घर वालों की, मेरे जितने डिपेंडेबल है उनकी हिफाजत फरमा, मेरे ख़ानदान की हिफाजत फरमा। ये दुआ करना है। क्यों? रोज़े क़यामत सूर फूका जाएगा। जब सूर फूका जाएगा तो अहले ईमान के लिए उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली आवाज़ होगी, और उस आवाज़ की गुनूदगी, उसकी चाशनी, उसकी खुशबू ऐसी होगी, गुनूदगी छा जाएगी। और जब वो बेहोश हो जाएगा, मदहोश हो जाएगा, तो उसकी रूह निकाल ली जाएगी। यही आवाज़ काफिर और मुशरिकीन के लिए इतनी दर्दनाक होगी, जो जवान होगा वो बूढ़ा हो जाएगा, जो हामिला औरत होगी उसका हमल गिर जाएगा। ये वईद है। तो हाज़िरीन मोहतरम, हम मीलाद के जलसे करके ये वबाओं को, ये अजाबों को टलाने की हिकमत अमली करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। मिलाद के जलसों को नहीं रोकना, मिलाद के जलसों को नहीं रोकना। हमारी ज़बान को रुकी भी है, रुकी रहने दो। बहुत सारे खर्चे हैं ऐसे, जब हम बोलने बैठे तो फिर होश आ जाता। मिलाद की ना महफिलों को रोकना, ना मजालिस को रोकना, बल्कि आपका ये फरीज़ा है मिलाद की महफिलों में आके अपने लिए भी दुआ करना, सबके लिए दुआ करना। ये महफिलों को नहीं रोकना, ये बदअकीदगी की अलामत है, ये बदतमीज़ी की अलामत है। सवाल होता है, मिलाद मनाते, मिलाद का रेफरेंस कहाँ है? तो शॉर्ट में बता देता हूँ, तफसील में नहीं जाता। ये हुज्जत खेकड़ियों के साथ हुज्जत बहुत होती हमारी, फिर हम हुज्जत करें तो अपनी मिलाद बनाता, उसकी दलील कहाँ है? गाड़ी खरीदा, आज साल हो गया, चल एक ट्राल मार के आएंगे, ये अपनी गाड़ी की मिलाद हो गई। कपड़े अच्छे पहन लिया, अरे हर साल को यही ब्रांड का पहनता हूँ, ये कपड़े की मिलाद हो गई। कई मिलाद है इसके पास, मगर इनकार करता है तो मिलाद नबी से इनकार करता है। तो आओ फिर आका से पूछते हैं, इधर उधर क्यों जाना? आका से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हम आपसे ये सुन्नत पूछते हैं कि क्या आपने भी मिलाद मनाई है? तो फिर आइए, सही मुस्लिम नफिल रोज़ों का चैप्टर, जिसमें आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आप जो यौमुल इस्नैन यानी पीर के दिन का जो रोज़ा आप रखते हैं आका, इसका सबब क्या है? आका ने फरमाया, ज़ाका यौम, अरे वो दिन तो ऐसा दिन है, ज़ाका यौम उन्ज़िला अलैया, मुझ पर कुरान नाजिल हुई, वो यौमुन वुलिदतु फीही, अरे यही दिन तो मैं पैदा हुआ। आका फरमाते हैं, ये ऐसा बड़ा दिन है जिस दिन मुझ पर अल्लाह का कलाम उतरा। अल्लाह का कलाम क्या उतरा? ऐ प्यारे, अब वक्त आ गया ऐलान नबूवत करो। अब ये जो जरा अकीदे के कच्चे हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं, 40 साल में अल्लाह के रसूल को नबूवत मिली। अरे 40 साल में मिली नबूवत? अरे आका फरमाते हैं, जो हदीस मैंने पढ़ा, मैं उस वक्त से नबी हूँ, अभी आदम की तख्लीक भी नहीं हुई थी। एक अल्फाज ये है, आका फरमाते हैं, आदमु बैनल माई वर्रू, बैन तीनी वर्रू, बैनल माई वल जसद। अरे आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे जब से मैं नबी हूँ। आदम अभी जिस्म और रूह के दरमियान थे, मैं उस वक्त से नबी हूँ। इनको नहीं मालूम, इस बात से इन्हों समझ रहे हैं 40 साल में नबूवत मिली, अकीदा खराब हो जाता। आका को ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ, ऐ प्यारे
اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں۔ تو یہ آقا فرمائے کہ یہ وہ دن ہے جس دن مجھے حکم ہوا کہ میں اعلان نبوت کروں، اور میری ولادت اسی دن میری ولادت ہوئی۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم نفل روزوں کا چیپٹر، یہ حدیث باب صوم یوم الاثنین، یہ باب کا نام ہے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کا جشن یہ آج سے نہیں منایا جاتا، یہ صحابہ کا عمل تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اصحاب رسول اللہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کا گزر ہوا۔ آقا پوچھے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی، اور یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہم میں بھیج کر ہم پر احسان کیا، اس کا چرچا کر رہے ہیں۔ آقا پوچھنے لگے اللہ اجلسکم، کیا اللہ کی قسم ہے تم اسی نیت سے بیٹھے ہیں؟ صحابہ عرض کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے ہم اسی نیت سے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی اور آپ کو ہم میں بھیج کر اس نے احسان کیا ہے۔ تو یہ جو میلاد کی محافل اور میلاد کے جلوس، میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، یہ سب ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی توفیق دی، جس کی وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ تو آپ اپنے طور پر جہاں تک ہو سکے میلاد النبی کی مجلس منائیے، درود شریف کے دسترخوان گھروں میں سجائیے، میلاد کے جلسوں میں جائیے، جلسوں کو اٹینڈ کریے، اور اگر کوئی اور بھی جلسے کر رہے ہیں تو نہیں میرا ان سے اختلاف ہے میں نہیں جاتا، ایسا نہیں سوچیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول، آپ کے میرے آقا کی محفل ہے، وہ آپسی رنجشوں کو، آپسی اختلافات کو بالائے طاق ورا الورا پیچھے چھوڑ کے آقا کی محبت کے لیے آگے بڑھ جانا۔ اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اگر آپس میں محبت کریں تو الحب للہ والبغض للہ ہو، یعنی محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے اگر اختلاف ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو۔ میں دعا کرتا ہوں، اور وہ سلپ دیجئے، ہمارے محلے کے کئی حضرات اس کرونا وبا کی زد میں آ کر انتقال کر گئے ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو جلسہ ہے یہ سارے محلے کے لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں باعث رحمت بنے، اور اس جلسے کو شروعات میں مدد کرنے والے اور جن کی نگرانی میں نے شروع کیا تھا وہ ہمارے استاذ محترم، جن کے پاس میں نے بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا، جن کا نام سلیمان علی شاہ صاحب تھا، جن کو غوثو بھائی یا غوثی بھائی کے نام سے سارے محلے والے جانتے تھے، وہ بھی ہمارے درمیان نہیں رہے، اور اس جلسے کی پہلا جو اجلاس ہوا تھا اس میں موجود تھے، اور وہ بڑی میری ہمت افزائی کر رہے تھے۔ میں جو نام یاد ہے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ اتنا چھوٹا لکھا ہوا ہے، مجھے اینک کی ضرورت ہوتی ہے، نام کچھ زیادہ ہیں جن میں قابل ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے محلے کے تمام جو حضرات پہلے پچھلے جلسے میں تھے یا اس سے پہلے تھے انتقال کر گئے ہیں، اے اللہ ان کی خبروں میں آپ رحمت کا نزول فرمائیے۔ اے اللہ میرے والد خواجہ امین علی صدیقی، اور پھر ہمارے مینار والا افسر علی صاحب، اور منجلے بھائی، بڑے بھائی المعروف، اور ہمارے اقبال بھائی کے والد، اور حال ہی میں ہمارے سید احمد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ ان سب کی خبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اگر میں کسی کے خاندان والوں کا نام نہیں لے سکا تو برا نہیں مانیے، میں اللہ سے صدق دل سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے محلے میں جتنے حضرات گزر گئے ہیں، اے اللہ ان کی خبروں میں آپ نور کو منور فرمائیے، ان کی خبروں کو وسیع کریے، اور